میرا نام شہزاد علی خان ہے. میں بیسیکلی میرا تعلق اٹک کے ضلع سے ہے, لیکن ایف ایس سی کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج اٹک سے میرا داخلہ ہو گیا تھا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور میں, جو کہ پاکستان کا نمبر 1 میڈیکل کالج ہے. وہاں سے واپس آنے کے بعد میری پوسٹنگ جو پہلی ہوئی 91 میں نے گریجویشن کی تھی, 92 میں ہاؤس جاب کیا, 93 میں میری پہلی پوسٹنگ اٹک میں ہی ہوئی, تو حسن عبدال کے ایریے میں. اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب کسی کو آگے پڑھنے کا شوق ہو, اور خاص طور پہ کنگ ایڈورڈ سے کسی نے MBBS کیا ہو, تو اس کو ہمیشہ رہتا ہے کہ میں مزید تعلیم حاصل کروں. لیکن اٹک میں اور اس وقت اتنے روڈز کے اور موٹر ویز کے حالات بھی نہیں تھے کہ آپ بڑی فریکوینٹلی ٹریول کر سکیں, تو میرے لیے بڑا مسئلہ تھا ہائر ایجوکیشن کرنا. میں جب گیا وہاں پہ اور چھوٹی لیول کی ڈسپینسریز میں کام کیا پیریفری میں, تو مجھے لگا کہ کمیونٹی ہیلتھ کا بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں, اور میرے پاس کوئی آپشن اور نہیں تھی کہ میں نوکری چھوڑ کے تو تعلیم حاصل کرنا, کیونکہ انسان روزگار کی پہلے فکر کرتا ہے, پھر کہتا ہے ڈاکٹر بن گئے ہیں, ڈاکٹر بننے کے بعد ایٹ لیسٹ کچھ کمائی شروع کریں تو اس کے بعد روزگار ہو تو میں آگے پڑھوں نا. تو اس میں پھر ہم نے یہ کیا کہ ڈھونڈا مختلف آپشنز, تو میرے پاس بڑا اچھا ہوا کہ یہ ایک آپشن نظر آئی کہ جو گھر بیٹھے وہاں پہ حسن عبدال میں اٹک میں رہتے ہوئے میں تعلیم حاصل کر سکتا ہوں. تو میں 94 میں نے MSc کمیونٹی ہیلتھ کا نیوٹریشن کا پہلا پروگرام پاکستان کا کمیونٹی ہیلتھ کا علامہ اقبال یونیورسٹی نے شروع کروایا تھا. کچھ میرے دوستوں نے بھی اس میں جوائن کیا ہوا تھا اسلام آباد سے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے یہ کرنا ہے تو آپ جوائن کریں. تو میں بڑا مطلب کہتے ہیں نا انتھوزیسٹک ہو کے اور بڑا خوش ہو کے میں نے وہ جوائن کیا. الحمدللہ ایڈمیشن بھی ہو گیا. تو میں نے بہت ساری ایسے کورسز اس میں کیے کہ جنہوں نے ٹوٹل ہماری جو تھنکنگ ہے نا وہ چینج کر دی. تو جو میرا پہلا انٹریکشن تھا وہ یہی MSc کمیونٹی ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن کے ساتھ تھا. ڈاکٹر مجھے ابھی بھی یاد ہے, ہماری جو ہیڈ ہوتی تھیں نیوٹریشن ڈپارٹمنٹ کی AIUU کی, پروین لیاقت صاحبہ تھیں, بڑی کمپیٹنٹ اور بڑی قابل خاتون تھی, اور انہوں نے بڑی محنت کی ہمارے اس پروگرام کو. یہ جو ابھی آپ کی ہیڈ ہیں وہاں پہ نیوٹریشن ڈپارٹمنٹ کی ڈاکٹر حاجرہ, یہ ان دنوں اپنی PhD کر رہی تھی وہاں پہ. تو مجھے سارے وہ ٹیچرز بھی یاد ہیں, وہ سارا ٹائم بھی یاد ہے, اور آئی ریئلی فیل ہیپی اباؤٹ اٹ کہ میں نے پوسٹ گریجویشن کا سلسلہ ایک ایسی یونیورسٹی سے شروع کیا کہ جس نے مجھے کام بھی کرنے دیا اپنی روزگار کے اندر, اور ساتھ ساتھ میں شام کو پڑھتا بھی تھا. اور جو تھوڑی بہت اسکل کی کمی ہوتی ہے نا کہ آپ پیریفری میں ہوتے ہیں, وہ ان دنوں میں, ابھی مجھے نہیں پتا کہ سسٹم کیا ہے اوپن یونیورسٹی کا, لیکن ان دنوں میں ہر سیمسٹر میں ایک فزیکل انٹریکٹیو ورکشاپ ہوتی تھی. تو ہم اسلام آباد آتے تھے اور پورا دن یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ میں ہم ہوتے تھے, اکٹھے ہوتے تھے پورے پاکستان سے لوگ. وہ ایک اور قسم کی لرننگ تھی. یہ ایک طرح کا انڈیکیٹر ہے کہ میں نے جب وہ کمیونٹی ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن میں جب میں نے بہت سارے کورسز کیے, پڑھائی کی, تو مجھے انٹرسٹ مزید ڈیولپ ہو گیا کہ اگر اس طرح کا سسٹم ہے کہ جس میں اپنی نوکری بھی کر سکتا ہوں, اپنی فیملی کی بھی دیکھ بھال کر سکتا ہوں, تو میں مزید اس میں کچھ تعلیم حاصل کروں. تو وہاں پہ چونکہ کمیونٹی ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن میں مارکیٹنگ, مینجمنٹ اور اس طرح کی چیزیں پڑھائی گئی تھی, تو مجھے شوق ہو گیا کہ میں مینجمنٹ سائنس میں جاؤں. تو وہیں پہ میرے ساتھ ایک اور کولیگ تھا, اس نے MBA کے اندر ایڈمیشن لے لیا. تو میرا جو نیکسٹ پروگرام تھا اوپن یونیورسٹی کے ساتھ, وہ 1998 میں نے MBA پروگرام میں داخلہ لیا. اس وقت میرا خیال ہے نجیب صاحب ہوتے تھے, نجیب خان صاحب, بڑا زبردست مینجمنٹ کے ایکسپرٹ تھے اور فائنینسنگ کے بھی. تو ان کے ساتھ بڑے PhDs اس زمانے میں بھی 98 میں بھی علامہ اقبال یونیورسٹی کے پاس فیکلٹی میں کئی PhDs تھے, مارکیٹنگ کے, فائنانس کے, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اتنے کمپیٹنٹ لوگ اویلیبل ہیں. تو میں ڈسٹینس لرننگ کے علاوہ ہر ہفتے میں ایک آدھ دفعہ ضرور جاتا تھا ڈپارٹمنٹ میں فزیکلی ان سے ملنے کے لیے. تو وہ جو MBA تھا, پھر اس کے بعد میں نے چونکہ وہاں پہ فائنانس میں مجھے بہت کمی تھی, مجھے لگتا تھا کہ میں ایز اے ڈاکٹر اور ایز اے کمیونٹی ہیلتھ ایکسپرٹ میری فائنانس کی نالج نہیں ہے. تو میں نے وہ چیزیں وہاں سیکھیں اوپن یونیورسٹی میں جن کی مجھے نہ نالج تھی نہ اسکل تھی, اور میں چاہتا تھا کہ ان میں مزید بہتری کروں. اور آج آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ پاکستان کے اگر آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں یا ویسے بھی کسی سے, آج کل تو آپ کو پتہ ہے چھپتا نہیں ہے کوئی شخص بھی نا, اس کی قابلیت بھی اور اس کی نالائکی بھی دونوں فوراً ایکسپوز ہو جاتی ہیں. آج کل زمانہ ہی ایسا ہے. تو آپ اگر پاکستان میں چیک کریں گے نا, تو پورے پاکستان کی تقریباً تمام یونیورسٹیز میں ہیلتھ فائنینسنگ میں نے پڑھائی ہے, پاکستان کی ساری یونیورسٹیز میں, آغا خان انکلوڈیڈ. میں کوئی 5 سال کورس ڈائریکٹر رہا ہوں فائنینسنگ کا آغا خان میں. اس کا مطلب ہے کہ جو چیز میں نے علامہ اقبال یونیورسٹی سے سیکھی اور MBA فائنانس جو میرا کیا, وہ آج 2023 میں بھی مجھے اتنا کام آ رہا ہے. اور اس نے مجھے ایک طرح سے چند ان لوگوں میں شامل کر دیا کہ جن کے پاس, کیونکہ میڈیکل کے لوگوں کے پاس نا مینجمنٹ اور فائنانس کی نالج نہیں ہوتی, کیونکہ ہمیں کبھی زندگی میں نہ میتھس پڑھا ہوتا ہے نہ سائنس پڑھی ہوتی ہے, یہ والی فائنانس کی.
تو مجھے جو MBA فائنانس تھا اس کے اندر جو میں نے سیکھا وہ بہت کام آیا ہے اور آج بھی کام آ رہا ہے. میں ہیلتھ فائنینسنگ کا، ہیلتھ اکنامکس کا، آپ سوچیں کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس پائڈ جو کہ سینٹر آف ایکسیلنس ہے اکنامکس کا، میں وہاں پہ ایز اے PhD ایگزامنر آف اکنامکس، ایز اے MPhil ایگزامنر اور ایز اے ٹیچر جاتا ہوں اکنامکس کا. تو یہ انبلیویبل سا ایک مجھے خود بھی لگتا ہے اور لوگوں کو تو بلیو بھی نہیں کرتے، بلکہ وہ مجھے میڈیکل ڈاکٹر ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم میڈیکل ڈاکٹر ہو ہی نہیں. مطلب میڈیکل ڈاکٹر فائنانس میں کیسے پڑھا سکتا ہے؟ بٹ بیکاز آف دا پیپل آئی گاٹ ان اوپن یونیورسٹی ایٹ دیٹ ٹائم، بیکاز آف دا، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس شخص کو باؤنڈریز اور رستے اور مشکلات کے باوجود جو پڑھائی کرتا ہے، کرنا چاہتا ہے، وہی اوپن یونیورسٹی میں جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں کووڈ میں اور ابھی کووڈ کے بعد تو یہ فیشن بن گیا. اب تو آن لائن ایجوکیشن یا ڈسٹینس ایجوکیشن ٹاپ پرائرٹی پہ چلی گئی ہے. جان ہاپکن نے شروع کر دی، ہارورڈ نے شروع کر دی، لنڈن کی ساری یونیورسٹیوں نے شروع کر دی. پاکستان میں بیٹھ کے پہلے لوگ کہتے تھے آن لائن یا ڈسٹینٹ ایجوکیشن کوالٹی کی نہیں ہوتی. آج دنیا کی نمبر 1 یونیورسٹیز ساری، میں خود ان یونیورسٹیز میں پڑھاتا بھی ہوں، سپروائز بھی کرتا ہوں اسٹوڈنٹس کو. آج تو ساری یونیورسٹیاں پوسٹ کووڈ نے تو سکھا دیا نا سب کو کہ آن لائن جو ہے وہ کنوینئنٹ ہے، ایزی ہے. اور میرے خیال میں پاکستان میں غریب آدمی کے لیے، میرے خیال میں اٹ از دا بیسٹ چوائس.